تاریخ جب بھی برپا ہوتی ہے تو وہاں کے جو حکمران ہوتے ہیں، پٹھو ٹائپ کے حکمران جو ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ملک سے فرار ہونے کا سوچتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ آپ لگا لیں کہ حسینہ واجد جو ہے، جو بنگلہ دیش کی پی ایم تھی، اور افغانستان میں بھی جب انقلاب برپا ہوا، افغانستان کے طالبان نے اپنے حکومت قائم کی، اس وقت بھی اشرف غنی جو ہے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر وہاں سے فرار ہو گیا تھا لندن کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب یہ فرار ہو گئی کس کی طرف؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو بھی فرار ہوتا ہے ہیلی کاپٹر جو ہے وہ آرمی کی یوز ہوتی ہے، آرمی کی ہیلی کاپٹر لے کے وہ امریکہ فرار ہو گیا، اور یہ جو ہے بھارت فرار ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ ظلم، بربریت، اور وہاں کے جو مذہبی لوگ تھے بالخصوص ان کو پھانسیوں پر وہ چڑھا دینا اور ان کے ساتھ ظلم و بربریت کرنا، یہ تمام کا تمام مودی کا کرا دھرا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح افغانستان میں تو آپ سب جانتے ہیں، اشرف غنی نے بھی اپنے ساتھ ایک جو ہے بیگ اٹھا لیا، اور اس کے اندر جتنے ڈالرز اس سے ہو سکتے تھے لے کر چلا گیا، اور اس نے بھی جو ہے آپ کے وہ حسینہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بھائی اصل پاور جو ہے عوام کا ہے، عوام چاہے تو کچھ بھی کر سکتی، بشرط ہے کہ عوام انقلابی ہو، عوام جو ہے بہادر ہو، بزدل اور منافق عوام کبھی بھی انقلاب برپا نہیں کر سکتی، کبھی بھی اپنے حق کو جو ہے بحال نہیں کر سکتی۔ وہ ہمیشہ منافق جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں پوری قوم میں 2-3 منافق ہوتے ہیں، وہ پوری قوم کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے تحت جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ وہیں مائنڈ، جیسے دیکھیں آج کل ہمارا جو ہے شوز ہے، ہمارے جو بڑے پلیٹ فارمز ہے سوشل میڈیا کے، آپ جیو نیوز کو اٹھا کر دیکھیں، دیگر جتنے بھی پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے، وہ ہمیں ڈراماز دکھاتے ہیں، ڈراماز کے اندر یہی مغربی کلچرز اور یہی بد تہذیبی اور ہر قسم کی جو ہے نحوست وہاں سے آپ کو دیکھنے کو ملتی۔ آیا کوئی ایک بھی ایسا ارطغرل غازی کے علاوہ، وہ بھی ہمارا نہیں ہے، خیر بڑی مشکل سے اس کو بھی اجازت ملی ہے کہ پاکستان میں، اس کے علاوہ کوئی ایک ڈرامہ آپ مجھے پاکستان کی تاریخ میں دکھا سکتے ہیں جس سے آپ کی عوام کے ذہنوں میں انقلاب پیدا ہو، اور عوام کو پتہ چلے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، عوام کو پتہ چلے کہ سچائی کیا ہوتی ہے، عوام کو پتہ چلے کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے۔ ہمیشہ آپ کے ڈراماز سے لے کر، آپ کے لیکچر سے لے کر، آپ کے جو ہے اسلامک سکالر سے لے کر، ہر بندہ یہاں پر منافق ٹائپ کا ہے، تو وہ آپ کو کیا بتائے گا، وہ آپ کو کیا سمجھائے گا کہ بھائی انقلاب کیسے آتے ہیں، قومیں کیسے بنتی ہیں۔ 75 سال ہو گئے، ہماری معیشت کیوں نہیں بہتر ہو سکی؟ ہم نے ایٹم بم تو بنا دیا، اور جس بندے نے بنا کر دیا تو اس کا بھی ہم نے بیڑا غرق کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر سے انٹرویو کے دوران اس نے کہا کہ میرے دادا جی کی توبہ ہے کہ آئندہ اس قوم کے ساتھ میں کوئی خیر خواہی کروں۔ کیوں؟ اصل میں ہم اپنے محسن جو ہوتے ہیں، جو ہمیں اچھا راستہ بتاتے ہیں، جو ہمیں انقلابی راستہ بتاتے ہیں، ہم انہی کے پیٹ میں چھرا کھونپتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ 75 سال ہو گئے، مجھے بتائیں، جو لوگ آپ کے ساتھ علیحدہ ہوئے تھے، انڈیا کی معیشت کو دیکھیں، آپ خود کی معیشت کو دیکھیں، آپ کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑی ہے، اور آپ کا امن کہاں ہے، آپ کی معیشت کہاں ہے، آپ کی اسلام کا ہے۔ کوئی ایک چیز یار، کوئی ایک چیز تو بتائیں نا کہ جس سے آپ کو لگے کہ یار ہم نے کچھ تو حاصل کیا۔ صرف نام کی آزادی ہے کہ نام کی آزادی ہے، باقی اگر حساب لگایا جائے تو ہمارا پیدا ہونے والا بچہ بھی جو ہے وہ کروڑوں کا مقروض ہے۔ انجوائے کرو پاکستانیوں، منافقت زندہ۔